آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها المزمل، اے جرم مارنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کرو، یا او زد علی، یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ گزشتہ کل ان آیات کریمہ کی مختصر تفسیر ہم نے سماعت کی تھی، اس کا یہ حصہ رہ گیا تھا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس پر علماء کرام نے اس آیت کی مناسبت سے فرمایا قرآن مجید کی قرأت سے متعلق 4 احکام سماعت کیجیے۔ نمبر 1، تجوید قرآن پاک کی آیت، متواتر احادیث، صحابہ کرام اور تمام ائمہ کرام کے مکمل اجماع کی وجہ سے حق اور واجب ہے اور اللہ کے دین اور شریعت کا علم ہے۔ اسی لیے تجوید قرآن یعنی قرآن کو تجوید سے پڑھنا، قرآن کی آیتوں کو، اور ورتل القرآن ترتیلا، اسے مطلقاً ناحق بتانا یہ کلمہ کفر ہے۔ تو تجوید قرآن کی سیکھنی چاہیے اور قرآن کو تجوید کے مطابق یعنی ٹھہر ٹھہر کر اسے پتہ ہونا چاہیے قرآن پڑھنے والے کو کہ جن مقامات پر وقف کرنا ہے اور قرآن پاک کی حرکات مدات کی ادائیگی کیسے ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات، قرآن پاک کو اتنی تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے، یعنی ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ جس سے حروف صحیح ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے وہ بچے۔ تیسری بات کہ جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے، یعنی ایسے شخص کے لیے واجب یعنی ضروری ہے کہ حروف قرآن پاک کے صحیح ادا کرنے کی رات دن پوری کوشش کرے۔ اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو علماء کہتے ہیں اس امام کی اقتداء کرے، یا پھر قرآن پاک نماز میں وہ آیتیں پڑھے کہ جن کے حروف وہ صحیح ادا کر سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں ناممکن ہو تو کوشش کے زمانے میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی، اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کی خود کی نماز بھی نہیں ہوگی، دوسرے کے پیچھے تو پھر اس کی کیا ہوگی۔ اسی طرح آج کل عام لوگ اس میں مبتلا ہیں، غلط پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھنے کی وہ کوشش بھی نہیں کرتے، اس طرح ان کی ساری نمازیں بیکار ہو رہی ہوتی ہیں۔ چوتھی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز میں ٹھہر ٹھہر کر قرأت کی جائے گی، تراویح میں متوسط انداز میں، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن رات کو جو جلد پڑھنے کی اجازت ہے اس میں بھی ایسا پڑھے گا کہ جس میں کم سے کم جو مد کا درجہ جو قاریوں نے تجوید قرآن میں لکھا ہے اس کو ادا کر سکے، ورنہ حرام ہے۔ اسی لیے ترتیل قرآن سے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جہاں ایسی تراویح ہوتی ہے کہ جہاں ایک دوسرے پر فخر ہو اور لوگ یہ کہتے ہوں کہ وہ فلاں اتنا جلد پڑھتا ہے، تو یاد رکھیے کہ قرآن کو جتنا جلد پڑھا جائے کہ یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آئے، ایسی تراویح پڑھنا، ایسی تراویح پڑھانا اور ایسا قرآن مجید پڑھنا یہ حرام
اور سخت حرام ہے، ایسی تراویحوں سے بھی بچنا چاہیے، بلکہ قرآن کریم پڑھتے وقت حمزہ، الف، عین، ہا، لال، زا، زو، سا، سین، صاد، تا، طا، ان کا فرق وغیرہ کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اگر 5 منٹ تراویح یا قرآن پاک جہاں پڑھے لیٹ بھی ہو جائے تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہاں 1 گھنٹے کی ہو رہی ہے اور وہاں آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح کے چکر میں لوگ وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنا، اسے سننا بھی چاہیے، اور کیونکہ ماہ رمضان پورے سال میں ایک ہی بار آتا ہے تو قرآن کو بالکل ہمیں صحیح محبت کے ساتھ، اور جہاں صحیح قرآن پڑھا جاتا ہے وہیں ہمیں نماز تراویح بھی ادا کرنی چاہیے۔ آگے سنیے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک عن قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اس آیت کریمہ کی 3 تفاسیر علماء نے کی۔ ایک تفسیر یہ کہ فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم عن قریب آپ پر ایک انتہائی عظمت، جلالت، قدر والا کلام آپ پر نازل فرمائیں گے، اور اس کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے، اس کی عظمت اور جلالت کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے، لہٰذا آپ خود کو وہ عظیم بات قبول کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ اب دیکھیے، قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب سے کیا فرمایا کہ وہ عظمت والا، وہ انتہائی جلالت والا کلام ہم آپ کو عطا فرمائیں گے، اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ دوسری تفسیر علماء نے اس کی یہ کی، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عن قریب ہم آپ پر قرآن نازل فرمائیں گے، اس قرآن میں احکامات ہیں، ممنوعات ہیں کہ جو کہ سخت تکلیف دے اور شرعی احکام کے پابند عام لوگوں پر بھاری پڑیں گے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں جو آنے والے ہیں، آپ اس لیے ابھی سے انہیں بھاری احکام کا عادی بنائیں۔ تیسری تفسیر علماء نے اس کی یہ کی، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عن قریب ہم آپ پر ایسا کلام نازل فرمائیں گے کہ جس کا نازل ہونا ہی بہت بھاری ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قرآن کریم کیسے سینہ مصطفیٰ سے آج ہمارے لیے آسان ہو گیا، کہ وہ سینہ مصطفیٰ کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا، اس کا ہی حضور کا سینہ مبارک کا صدقہ ہے کہ آج بچہ بچہ قرآن پاک کا حافظ قرآن بن جاتا ہے اور اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ ورنہ قرآن کے نزول کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو فرمایا کہ ضرور تم اسے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پہاڑ، یعنی اور جھکا ہوا ہوتا۔ یہ قرآن پاک کی ہیبت اور یہ اس کا نازل یعنی بھاری پن ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں، یعنی قرآن کے بارے میں سوچیں کہ یہ کیسا عظمت والا کلام ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی، اس وقت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی۔ فرماتے مجھے جب حضور پر وحی نازل ہو رہی تھی، فرمایا مجھے اتنا اس کا بوجھ محسوس ہوا کہ جس سے مجھے ڈر لگ گیا کہیں میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے۔ یعنی یہ قرآن پاک کی وہ وحی جب نازل ہو رہی تھی، اس کی ایک ہلکی سی وہ بات یعنی بتا رہے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت کہ وحی کا وزن دیکھیں کہ فرمایا صرف حضور کی ران میری ران سے لگی ہوئی تھی، لیکن اس وحی کا بوجھ وزن اتنا تھا
کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری ران ہی نہ ٹوٹ جائے، یعنی اتنا بھاری پن یہ تھا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اسی لیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک عن قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کا قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا رات سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے، اور اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جماعی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت جو رات کی تنہائیوں کا وقت ہوتا ہے تو فرمایا وہ وقت سکون اور اطمینان کا ہے، شور و غل سے امن ہوتا ہے، کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے، ریاکاری اور نمود و نمائش کا موقع رات کی تنہائیوں میں نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی بندہ اخلاص حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ قرآن کو سمجھ کر اور دل جمعی سے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ تہجد کی نماز میں اٹھے۔ اور تہجد کی نماز کے حوالے سے میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ایک حدیث پاک آپ کے سامنے کل سنائی تھی، آج دو حدیث پاک میں آپ کے سامنے اور رکھ دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو رات کو جاگنا ضروری ہے۔ فرمایا پہلے زمانے کے نیک لوگوں کا یہ دستور رہا کہ رات کو جاگنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کو ملیا میٹ کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ تعالی ہنستا ہے، یعنی اللہ اپنی شان کے لائق وہ مسکراتا ہے۔ فرمایا نمبر 1 وہ شخص کہ جو رات کے وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھتا ہے۔ کیا شان ہے، وہ رب ہے لیکن اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ جو رات کو اٹھ کر نماز تہجد کے لیے ادا کرتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا وہ لوگ کہ جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، یہ جو نماز میں صفیں ہیں اللہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نماز میں صفوں کا اہتمام کرنا، بالکل صفیں سیدھی ہونا نماز میں، یہ اللہ کو بڑا پسند۔ نمبر 3 فرمایا وہ لوگ کہ جو میدان جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں اور کافروں کو ان سے حملہ آور کرنے کے یعنی انہیں نیست و نابود کرنے کے لیے جو دین کے دشمن، جو اسلام کے دشمن، جو مسلمانوں کے دشمنوں سے جہاد کے لیے جب ایک مجاہدوں کی جو صفیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی دیکھ کر ہنستا ہے۔ یہ حدیث پاک میں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رات کا اٹھنا اور اپنی عبادت کرنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا کہ بے شک اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دن میں تو آپ بہت سے کاموں میں مصروف رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں ہو پاتی، لہٰذا آپ رات کے اوقات کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس سے مناجات کرنے کے لیے خاص رکھیں۔ پھر فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، یقین کامل عطا فرما، صبر شکر عطا فرما، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرما، حضور کی سچی غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ حضور کے عشق میں پناہ کر دے، حضور کی نگاہ کرم عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں
کامیابیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما۔ شکر کرنے والی زبان و دل دے دے، ناشکری سے بچا۔ ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب آسان روزی عطا فرما۔ حرام کے لقمے سے، دنیا کی محبت سے، حب جاہ سے، لالچ سے، ریاکاریوں سے، غرور سے، تکبر سے، تمام برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ ہم سب کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔